قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر. ناظرین اکرام السلام علیکم. ایک بار ہم پھر سے حاضر خدمت ہیں پروگرام مفاتیح الحیات. مسلسل اس پروگرام کے ذریعے اپنی زندگی ہم کیسے گزاریں وہ چابیاں ہم آپ کے حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی بہت سی گفتگو ہے کہ جو ہم آپ تک پہنچائیں کہ جس کے ذریعے اگر ہم ان باتوں پہ عمل کر جائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی خوبصورت طریقے سے گزر جائے گی، یا یوں کہوں کہ اس طرح سے گزرے گی جس طرح سے خدا چاہتا ہے، اس کے رسول، اس کے امام یا ہمارے امام چاہتے ہیں. پچھلی گفتگو اگر آپ کو یاد ہو، مولانا صاحب نے جہاں پہ یہ بات یہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا کہ ہمارے ناظرین جانیں، وہ بات یہ تھی کہ گٹکا کھا کر کے، پان چبا کر کے اور اس کے ریشے یا پوری چیز منہ میں رکھ کر کے فرش ادا پہ بیٹھنا یا خدا کی بارگاہ میں پہنچ جانا، نماز کے لیے ابھی ریزے پھنسے ہوئے ہیں، اس کی بہت زیادہ منع کیا گیا ہے. آئیے وہیں سے ہم اس سلسلے کو جوڑنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب وقت تو محدود ہوتا ہے، لہٰذا ہم چاہیں گے شروع کر دیا جائے وہیں سے. جو بات آپ نے کہا تھا کہ ناظرین جانیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کچھ. نہیں سمجھا میں. جو آپ نے کہا کہ حالانکہ ایک حدیث بھی پیش کیا آپ نے کہ قرآن کے راستے کو صاف رکھو، اور زیادہ اگر وضاحت کر دیں تو پھر ہم اگلا سوال کریں. وضاحت کا مطلب میری گفتگو یہ تھی، اگر جو ہے وہ ناظرین کے ذہن میں محفوظ ہو، کہ قرآن دو ہیں، ایک بولتا ہوا ایک خاموش. صامت قرآن کے لیے حکم ہے کہ نظفوا طرق القرآن، اب راستوں کو صاف رکھو قرآن کے. جی تو سیدھی سی بات ہے کہ علی قرآن ناطق ہے سلام اللہ علیہ، امام حسن امام حسین علیہ السلام یہ قرآن ناطق ہے. تو کیا ان کے اسماء مبارکہ اس طریقے سے گندے دہن کے ساتھ لینا درست ہے؟ نہیں. تو وہ عقلی طور کے اوپر میں نے کہا کہ بھائی ناظرین پر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ خود غور کیجئے کہ کیا جو ہے وہ یہ ادب کے مطابق ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام، چاہے وہ مجلسی پڑھ رہے ہوں ہم، جی، چاہے نوائی پڑھ رہے ہوں ہم، چاہے اگر ہم سن بھی رہے ہوں تو صلوات تو پڑھوائے گا. صلوات تو پڑھوائے گا ہی، یا ذاکر فاتحہ تو پڑھوائے گا نا. ہاں جی. تو ہم کیسے پڑھیں گے فاتحہ؟ صحیح. چلیے، بہت ہی بہتر جواب ہمیں ناظرین تک پہنچا ہے. واقعی ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم صفائی کا بہت زیادہ ہم خیال کریں. اب اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اگلا سوال مولانا صاحب ہم اب آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہیں گے، صفائی جو یہ دانتوں وغیرہ کی ہو رہی ہے، اس میں واقعی بہت فائدے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی. اب آپ اسی سوچیے طریقے سے ناخن وغیرہ ہے. جی، لیکن مگر میں آپ کو اگر یہ بتاؤں، جو ہمارے جو جنریشن آج کل کے زمانے کی، وہ بہتر سمجھ رہی ہوگی، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جتنا ٹائم لگتا ہے ایک لڑکے کو MBBS کا کورس کرنے میں، اتنا ہی ٹائم لگتا ہے BDS کا کورس کرنے میں، یعنی دانت کا کورس کرنے میں. ایک MBBS یعنی سمجھیے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں آل راؤنڈر ہے، وہ کوئی بھی مرض ہوا اس کے بارے میں بتا سکتا ہے، جنرل فزیشین ہے. ہاں. اور وہ BDS والا جو صرف دانتوں اسپیشل اس میں صرف دانتوں کی ہی پڑھائی کر رہا ہے، اس کو بھی اتنی وقت. اور میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا اس سلسلے میں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو رینک آتے ہیں تو پہلی رینک والے کو تو جو ہے وہ MBBS ملتا ہے، لیکن نیکسٹ ٹو MBBS جو ہے BDS ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ طب بھی جو ہے وہ دانت کو بڑی اہمیت دے رہی ہے. ہاں بالکل بالکل. چلیے پھر اب اگلا سوال ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جو آپ نے ناخون پہ لا کے جو بات رکھی، واقعی بڑی تاکید ہے. کچھ حدیث آپ بیان کریں تو پھر اور دلچسپ. البتہ اس میں میں یہ عرض کر دوں کہ مردوں اور عورتوں میں فرق ہے. کس معاملے؟ ناخون کے سلسلے میں. اچھا اچھا. میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں، اگر مجھ کو مل جاتی ہے انشاءاللہ. سنیے ناظرین، واقعی ایسی گفتگو ہے کہ جو جس پہ ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی خوبصورت. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للرجال قصوا اظافیرکم، مردوں سے کہا کہ ناخون اپنے کتر لو. مردوں سے کہا کہ اپنے ناخون کاٹ لو. اچھا. وقال للنساء اترکن من اظافرکن، عورتوں سے کہا کہ اپنے ناخون چھوڑ دو. ارے فإنہ ازین لکن،
عورت کے لیے زینت کا سبب ہے. البتہ شرط وہی ہے کہ ناخن فقط چھوڑ دینا نہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ گندگی موجود, اس کی صفائی ہوتی رہے, صفائی کرتی رہے. تو عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ ناخن, البتہ سارے ناخن نہیں, کچھ ناخن کو پیغمبر نے فرمایا کہ چھوڑ دو, وہ ازین لکن, تمہارے لیے وہ کیا کہتے ہیں زیادہ زینت کا سبب ہے. لیکن مرد کے لیے ہے کہ آدمی کو ہفتے میں بہرحال اپنا ناخن دینے سے یہ بھی مراد تو نہیں ہے مولانا صاحب کہ بہت لمبا لمبا کر لیں. ہاں ٹھیک, بہت لمبا نہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی نکلا ہوا آگے, وہ خراب. وہ سماجی اعتبار سے دیکھ لیجئے, ورنہ یہ کہ روایت میں یہی ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنے ناخن جو ہے وہ کتر لیں, کاٹ لیں. عورتوں کو چاہیے کہ جو ہے وہ اترکن من اظافرکن, اپنے ناخن چھوڑ دو مطلب لمبا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے لیے زینت کا سبب ہے. لیکن اسی زینت میں مولانا صاحب اگر میں یہ بات بھی لا کے رکھ دوں کہ ناخن بڑا کر لیا, اب نیل پالش جو یہ ایک سوال معقول آپ کا ہے. احسن تم, تو میرے خیال سے شاید میں نے سنا ہے کہ پھر وہ اس پہ وضو صحیح نہیں ہے یا کیا ہے. ہر وہ چیز نہ یہ کہ نیل پالش, ہر وہ چیز جو پانی کو پہنچنے سے روک رہی ہو, وہ چیز درست نہیں ہے. نہیں صحیح, وہ چاہے نیل پالش ہو یا اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ نے چکنائی لگا لیا کہ پانی پھسل جا رہا ہے, کھال تک نہیں پہنچ رہا, تو وہ بھی درست نہیں ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. ناخن بڑھانا ایک الگ چیز ہے, اور اس پر جو ہے وہ پالش کر لینا کہ جو ہے وہ وضو نہیں صحیح ہے, تو پھر تو وہ جائز نہیں ہوگا, پھر وہ درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب آپ کا وضو صحیح نہیں ہے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے. نماز اگر نہیں صحیح ہو تو گویا کہ آپ گناہ کر رہی ہیں نا, نماز چھوڑ رہی ہیں. تو اس گناہ کا سبب کون پڑے؟ نیل پالش. تو اس نیل پالش کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا. بالکل بالکل. جی, یہاں پر حدیث ہے کہ من قلم اظفارہ وقص شاربہ, جو چھوٹا کر لے ناخون کو, کتر لے ناخون کو, وقص شاربہ, مونچھیں اپنی کتر لے, فی کل جمعہ, ہر جمعے کو, یعنی 8 دن سے زیادہ گزرنے نہ پائے کہ مونچھیں اور ناخون کاٹ دیے جائیں. اعطی بکل قلامۃ وجزازۃ اتق رقبۃ, تو یہ ناخون کا کاٹنا ہر جمعے کو یا مونچھوں کا کترنا ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے. سبحان اللہ. اور وہ بھی کون سا غلام؟ من ولد اسماعیل علیہ السلام. اس قدر اہمیت ہے ناخون یا مونچھوں کے. نہیں, ابھی آپ نے جو لاسٹ میں عربی کوٹ کی, کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل کی نسل سے اگر کوئی بندہ خدا جو ہے وہ کسی وجہ سے غلام بن گیا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی اہمیت ہے. اس کو اگر کوئی آزاد کرے گا تو اس کا ثواب زیادہ ہے. اگر کوئی ہر جمعے کو ناخون اپنا کاٹتا ہے یا مونچھیں اپنی کترتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ غلام کا آزاد کرنا, وہ بھی غلام کون سا؟ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. اچھا جی 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 جی. اب یہاں پر میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو یہ ناخون وغیرہ کے ساتھ ساتھ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر ان چیزوں کو اہمیت دیتے تھے. بات چلی تھی نا وہاں سے. روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ سوتے تھے تو اپنے سرانے مسواک رکھ کے سوتے تھے. بھی میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں گزری ہے نا کہ 3 مرتبہ رات میں مسواک کرتے تھے. اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سرہانے مسواک رکھ کے سوتے تھے. تو یہ تو ہو گئی انسان کی جو ہے وہ اپنے جسم کے سلسلے میں. ایک خلاصہ عرض کر دوں, دانت صاف رکھیے, مونچھیں کاٹ کے رکھیے, ناخون کاٹیے, سونے سے پہلے ہاتھ دھلیے, سو کے اٹھیے تو کم از کم 3 مرتبہ کسی چیز کو چھونے سے پہلے ہاتھ دھلیے. سو کے اٹھیے تو اپنی کیا کہتے ہیں ناک میں کم از کم 3 مرتبہ پانی ڈالیے. یا اس کے پہلے روایت گزر چکی ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ نشاط کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, خوش و خرم رہنا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے جو ہے صحت مند کے لیے کہ وہ واکنگ کیا کرے. مشی کا لفظ باقاعدہ روایت میں موجود ہے. یہ تو ہو گیا انسان کی اپنی ذات کے سلسلے میں. بالکل. ایک چیز میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں جی, کہ انسان جہاں اتنی تاکید ہے اس کی ذاتی صفائی میں, تو انسان اکیلا نہیں رہتا. صحیح, فیملی کے ساتھ ہے, معاشرہ, سماج ہے. احسن تم, معاشرہ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کو صاف رکھیے اور گھر چھوڑ دیجئے, اپنے کو صاف رکھیے سڑک چھوڑ دیجئے, اپنے کو صاف رکھیے. سماج میں کتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے, اس سے ہم سے مطلب. جی مولانا صاحب, یہ جو بات آپ کہنے جا رہے ہیں یہ سوال تو ہم اٹھانے والے تھے, لیکن آپ نے جو ابھی حدیث پیش کر دی ہے اس پہ تھوڑا سا میں آپ کی اور حامی چاہوں گا. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنا کوئی بھی پروگرام ہو اس چینل ون کے ذریعے تو ہم فوکس اپنے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں
جو بالکل ابھی کم سن ہیں یا تھوڑا سا بڑے ہو گئے، ان کے اندر اگر باتیں سما جائیں تو وہ کل کا ہمارے فیوچر ہیں، وہ کل کے آنے والے. بے شک بے شک. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ مونچھیں بڑے ہونا یعنی گندگی پانی کے ذریعے اندر جا سکتی ہے، ناخون کا بڑا ہونا چھپی ہوئی میل ساری چیزیں اسی صحت کے ذیل میں آتی ہیں، اندر جائے اسی گی، نظافت کے ذیل میں آتی ہیں. پھر پیٹ میں پہنچنے کے بعد ساری بیماریاں پھر وہیں سے اسپریڈ ہوتی ہیں. بے شک. تو ہمیں چاہیے کہ ناظرین واقعی خود والدین پہلے ان باتوں پہ عمل کریں، پھر اپنے بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ ان باتوں کی طرف اگر متوجہ کریں تو انشاءاللہ وہ ہر بیماری سے دور رہیں گے. وہ ثواب غلام کا آزاد کرنا، یہ وہ جو چیزیں ہیں مین جو اس کی جو حدیث کی جو روح ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ خدا ہمیں صاف ستھرا اس کے علاوہ بیماریوں سے دور رکھنا چاہتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پہ ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہم بہت سی بے پناہ بیماریوں سے دور رہیں گے. تو ناظرین اب رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم کچھ اور اہم ترین باتیں پہنچائیں گے. مولاي قد نامت عيون وتيقظ کام تمام کر دیں. یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے پیغمبر کے بیٹے کو قتل کر ڈالا. واہ ہو تم لوگوں پر. مولاي قد نامت عيون وتيقظ. بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں. پروگرام مفاتیح الحیات صفائی کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے. اب گفتگو نے اب ایسا ٹرن لیا ہے واقعی، اب ذرا اور غور سے سنیے. میں سوال کر لوں مولانا صاحب، جو آپ نے کہا ہے کہ واقعی جو ایک تو ہو گئے ٹھیک ہے پرسنل، ہم صفائی اپنے آپ کو بہت خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور صفائی کر لیا، دانت چمک رہے ہیں بالکل اور ناخن چھوٹے ہیں، مونچھ اپنی جگہ صحیح ہے. ہم اپنی صفائی اتنا زیادہ، پھر گھر کی بھی ہم صفائی رکھ رہے ہیں بالکل چمکتا ہوا گھر، جو اندر آ جائے وہ خوش ہو جائے گا کیا صفائی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس صفائی کرنے میں جو گندگی نکلی وہ دروازے پھینک دیا. دروازے پہ، اگر اپنے ممبئی کی بات کروں کہ کوئی اگر تیسرے مالے پہ چوتھے مالے پہ اوپر اٹھا کر کے نیچے پھینک دیا، اس میں اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کسی کے سر پہ بھی گر جاتا ہے. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر پانی نیچے ہے تو وہ کوڑا پانی پہ گرا، اس کا چھیٹ آئی. تیسرا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے گندگی ہے جو سامنے تو رکھی اس میں ہوئی. کئی جرم ہیں. اوہو، اس میں کئی، ایک تو یہ کہ کسی کو آپ اذیت نہیں پہنچا سکتے شرعی طور پر، اذیت نہیں اسلامی پہنچا پوائنٹ آف ویو سے، نقطۂ نگاہ سے آپ کسی کو بھی اذیت پہنچانے کا حق نہیں رکھتے. بالکل. ہم نے تو یہ بھی سنا کہ اپنی نگاہوں کا بھی اشارہ ایسا نہ ہو کہ اس کو کسی کی ذلت ہو، کسی کی توہین ہو. احسن تم. ایک دوسرے یہ کہ بقول آپ کے صاحب ہم نے اٹھا کے کوڑا پھینک دیا تو اس کے جو وائرس ہوں گے ہاں وہ کیا آپ کے گھر میں نہیں گھسیں گے؟ صحیح بات ہے. آپ کو سناتا ہوں میں حدیث، اس کے لیے خاص کر کے ہے. سنائیے. ارشاد ہوتا ہے کہ لا تؤووا التراب خلف الباب، دروازے کے پیچھے کوڑا مت اکٹھا کرو. یہاں تراب کا لفظ ہے، مراد وہی کوڑا اکٹھا مت کرو. فإنه مأوى الشياطين، اس لیے کہ وہ گھر ہے شیطانوں کا. بات وہی، وائرس، وائرس کا گھر ہے. کیٹاڑو جیواڑو سب. بدترین انسان کہا گیا ہے کہ جو یہ حرکت کرتا ہے. گندا انسان سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان ہے اللہ کے نزدیک. چنانچہ نہیں ہے کہ صرف کوڑا نہ پھینکو، گھروں میں جالا والا لگا ہوا ہے اس کے لیے بھی روایت موجود ہے، صاف کرو اس کو. ہاں. حدیث ارشاد ہوتا ہے نظفوا بیوتکم من حوک العنکبوت، مکڑی کے جالے سے اپنے گھروں کو صاف کرو. فإن ترکہ فی البیت یورث الفقر، اس لیے کہ گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑ دینا سبب ہے انسان کے فقیر ہونے کا. مکڑی کا جالا گھر میں رہے گا، انسان کے گھر میں غربت آئے گی. لہذا خبردار اپنے گھر میں جو ہے وہ مکڑی کا جالا. مولانا صاحب ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، ابھی تک کی جو باتوں سے مجھ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے بار بار جو ہے کہ فقیری سے دور رہو گے اور ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں. مجھ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان باتوں پہ لوگ عمل نہ کریں تو بیماریاں داخل ہوں گی لوگوں کے گھروں میں، اور بیماریوں میں اکثر ہوتا ہے کہ اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کہ انسان غریب ہو جاتا ہے. یہ مقصد ہو سکتا ہے نا، یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے. ناظرین غور کریں آپ. جی، کہ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی بیمار ہوگا، ڈاکٹر کے یہاں جائے گا، وہاں جائے گا. جو ہم نے 2 لاکھ روپے رکھے ہیں لڑکی کی شادی کے لیے وہ چلا گیا ہمارے آپریشن بیماری میں. صحیح، ہماری بیماری میں، تو وہ غربت تو آئے گی. ہو سکتا ہے. صحیح.
ایک تو یہ ہو گیا جی گھر میں جالا نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. کوڑا آپ دروازے پر مت پھینکیے. تیسری چیز عمومی راستہ جو ہے, عوام کو جو راستہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب جو ہے وہ ارے یہ میرا کوئی گھر ہے, جا رہے ہیں صاحب وہ یوں پاؤچ کھولا یوں کیا اور پھینک دیا سڑک کے اوپر. بہت ہوتا ہے. تو جہاں دیکھیے آج کل واقعی عمومی جگہوں پہ اتنی پرابلم ہے, بیچارے جو ہے وہ جو لوگ کرائے پہ جگہیں دیتے ہیں وہ عاجز رہتے ہیں. معلوم ہوا صاحب گئے ہیں ان کے باتھ روم میں دیکھیے جگہ جگہ جو ہے وہ پان کی پیک پڑی ہوئی ہے, گٹکا کھا کر کے لوگ جو ہے باتھ روم میں تھوک رکھا ہے, جبکہ ہم جس کے ماننے والے ہیں, عجیب ہے واقعہ, ہم جس کے ماننے والے ہیں اتنا لحاظ ان کے یہاں تھا عمومی چیزوں کا کہ روایت کہتی ہے امام رضا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کہ حضرت سلام اللہ علیہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام سڑک پر تھوکتے نہیں تھے. اللہ اکبر. عام راستے پر ہمارے بھی نہیں تھے. جی امام تھوکتے بھی نہیں, جبکہ امام ان سب چیزوں سے موافق آج دیکھیے آج جو گورنمنٹ قانون بنا رہی ہے, جگہ جگہ کوڑے دان رکھے ہوئے ہیں, یہاں مت تھوکیے وہاں مت تھوکیے یہاں تھوکیے. جی 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 آج سے 1400 سال پہلے امام عمل کر کے بتلا رہے ہیں کہ ہم کو اسلامی زندگی کیسے گزارنا ہے. واہ, کہ پتہ نہیں کون سی بیماری ہمارے اندر ہے. صحیح درس یہ ہے نا, صحیح. فرض کیجئے میں ٹی بی کا مریض ہوں, خدا نخواستہ, ٹیوبرکلوسس کا مریض ہوں, جی میرے بلغم میں جو ہے وہ ٹیوبرکلوسس کے اثرات ہیں, ہاں وائرس ہے, وائرس ہے, میں سڑک پر تھوک رہا ہوں, پتہ نہیں کس آدمی کو جو ہے وہ اذیت پہنچ جائے اس سے, یا وہ وائرس اس کو جو ہے لگ جائے. بالکل بالکل. اس لیے روایت کیا کہتی ہے, امام سلام اللہ علیہ جو ہر بیماری سے مبرہ ہیں وہ بھی سڑک پر نہیں تھوکتے تھے, تاکہ ہم کو سبق دیا جا سکے, سمجھایا جا سکے کہ دیکھو تمہارا امام کیا کر رہا ہے, تم کو کیسے کرنا چاہیے. اور یہی بات جی, یہ نہیں کہ ہم صرف حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ امام سڑک پر نہیں تھوکتے تھے, کیا کہنا سبحان اللہ, نہیں. عثمان ابن حنیف کو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے جو خط لکھا تھا اس میں یہ جملہ ہے, گورنر تھے عثمان علی کی حکومت میں سلام اللہ علیہ, کہ علی ولکل مأموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ, ہر انسان کا ایک امام ہے, ایک رہنما ہے جس کے جو ہے وہ یستضیء بنور علمہ, جس کے نور علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, روشنی حاصل کرتے ہیں. تو خالی علی ہمارے امام ہے اور امام رضا ہمارے امام ہے یہ کہنے سے کام نہیں ہے. ہمارا امام کرتا کیا تھا وہ ہم بھی کریں, ہاں اس کو فالو کرنا, یہ ہے اصل دین, یہ ہے اصل تشیع. واہ, یعنی امام رضا علیہ راستوں کو السلام گندا نہ کرو, سڑک کو گندا نہ کرو, گھر کے دروازے پر کوڑا نہ پھینکو, یہ امام کے احکام ہے. اب ماما لگا لینے سے تھوڑی ہم شیعہ کہلائیں گے, بالکل قبا پہن لینے سے تھوڑی ہم کوئی شیعہ کہلائیں گے, جب تک کہ ہم اس پر عمل نہ کریں جو امام نے فرمایا ہے یا امام نے خود جس پر عمل فرمایا ہے. بالکل. اچھا, وہیں دوسری پہلو یہ بھی نکل رہا ہے ان سب باتوں سے کہ انسان جہاں مخلوق ہے وہیں یہ بھی تو مخلوق ہیں, زمین وغیرہ. بالکل صحیح بات ہے, اس کو آپ جو ہے وہ اذیت نہیں پہنچا سکتے, آپ نہیں پہنچا سکتے. چلیے, بہت ہی بہتر جوابات ناظرین آپ تک پہنچ رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اجازت دیں جی جی مولانا صاحب, تو اس سلسلے میں جو ہے ایک چیز اور عرض کر دوں. ضرور ضرور. سمجھے, البتہ ذرا سا شاید ہٹ کے, لیکن اگر غور کریں تو اس میں شامل ہو جائے گی. اچھا, اب جب ہم صفائی وغیرہ کر لیتے ہیں ہے نا, گھر سے نکلے بڑے ٹیپ ٹاپ سے, تو ایک طرح کا ہمارے چال میں فرق آتا ہے, محسوس کیا نہیں کیا؟ جی, باقاعدہ سے اس کو ہی منع کیا ہے. اچھا, منع کر دیا. ہاں, صفائی رکھو مگر صفائی کے ساتھ انکساری ہو, دکھاوا نہ ہو, صفائی کے ساتھ خاکساری ہو, واہ, صفائی کے ساتھ اکڑ نہ ہو, صفائی کے ساتھ غرور نہ ہو, نشہ نہ ہو جائے کہ ہم بہت اچھے ہیں. ایک روایت سن لیجیے آپ, مزہ آ جائے گا. جی, شراب کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ بہت سی برائیاں اس کے بہت سی برائیاں اس کے ذریعے پھیلتی ہیں نا, نشہ اس کے اندر ہوتا ہے. صحیح. ایک روایت ہے, امام نے جو ہے وہ پوچھا, ان اللہ تبارک و تعالی لم یحرم الخمر لاسمها, اللہ نے شراب کو اس کے نام کی وجہ سے حرام نہیں قرار دیا ہے کہ اس کا نام شراب ہے اس لیے حرام ہے. شراب کیوں حرام ہے؟ کام کی وجہ سے, اس کے جو اثرات کی وجہ سے. اثرات کیا ہے اس کے؟ نشہ, ہاں, مدہوشی. تو نشہ صرف شراب ہی کا تھوڑی ہوتا ہے. صحیح,
بس بس بہت اچھی بات. نشہ اور بھی چیزوں میں آ بہت سکتا سی ہے. چیزوں میں. اور آدمی کے پاس پیسہ ہو گیا, پیسے کا نشہ. پیسے کا نشہ ہو گیا, 2-4 جملے جو ہے وہ کہیں پڑھ لیے, سیکھ لیے, اپنے کو بہت بڑا علامہ سمجھنے لگے. علم کا نشہ, خوبصورتی کا نشہ, خوبصورتی کا نشہ, 2-4 صفائی کا نشہ, کہ بقیہ سارے لوگ جو ہے وہ ہم سے نچلے طبقے کے, ہم بالکل جو ہے وہ اللہ والے اور رسول والے اور خدا. میں آپ کو پوری حدیث سنا دوں, لطف آ جائے گا. ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی لم یحرم الخمر لاسمها, اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا ہے اس کے نام کی وجہ سے, ولیکن حرمها لعاقبتها, حرام قرار دیا ہے اس کے اثرات کی بنیاد پر, بالکل اس کے انجام کی بنیاد پر. فما فعل فعل الخمر, جو بھی شراب کا کام کرے, فهو خمر, وہ شراب ہے. یعنی اگر پیسے کی بنیاد پر نشہ آتا ہے تو وہ بھی شراب ہے, وہ بھی شراب ہے. وہ بھی شراب ہے. اس لیے کہ شراب کو اللہ نے جو ہے وہ نام کی وجہ سے نہیں, کام کی وجہ. تو جس چیز میں نشہ ہوگا, واہ واہ واہ, بہت اچھا. ہر وہ چیز کیا ہے, حرام ہو جائے گی, حتیٰ نماز شب. آپ کہیں گے صاحب یہ کیا بک رہے ہو تم, 4 دن ہم نے نماز شب پڑھ لی, اب ہم کو نشہ طاری ہو گیا. جتنے لوگ ہمارے محلے میں سب بیوقوف ہیں, احمق ہیں, ذلیل ہیں, چھوٹے ہیں, میں بہت اللہ سے قریب ہوں, نماز شب پڑھتا ہوں. بالکل. اس لیے تم نے نماز شب پڑھی کہ دوسروں کو ذلیل سمجھو, بلکہ مومن کی پہچان ہے کہ جتنا پڑھتا جائے. ہائے ہائے ہائے, یہ حدیث بھی سن لیجیے آپ. حالانکہ اس میں ایک بات میں علامہ ذیشان جوادی مرحوم خدا رحمت کرے, ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ صبح کی نماز میں جو مسجد میں شخص پہنچتا ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ بس ہم ہی نمازی ہیں, باقی سب سو رہے ہیں. ہاں صحیح بات. یہ دیکھیے یہ بھی نشے کا یہ لگنا, یہ لگنا, جی جی, یہ شریعت کہتی ہے غلط بات ہے. غلط ہے. اس لیے کہ شریعت کا کہنا ہے کہ تم چاہے جتنی عبادت کرتے جاؤ مگر اللہ سے ڈرتے رہو. ڈرتے رہو. ایک روایت ہے, جی, جناب لقمان نے اچھا, اپنے فرزند کو نصیحت کی تھی. کیا؟ بیٹا, یہ بات وہی ہے کہ کبھی خبردار عبادت کا نشہ نہ ہونے پائے, ٹھیک کہ ہم بہت بڑے عابد ہو گئے. جناب لقمان نے کہا بیٹا, اگر ثقلین کے برابر, جن و انس کے برابر تمہارے نام عمل میں نیکی ہو, تب بھی عذاب الہی سے اپنے کو محفوظ مت سمجھنا. اللہ, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رحمت خدا سے مایوس ہو جاؤ. مایوس اگر جن و انس کے برابر تمہارے نام اعمال میں گناہ ہے تب بھی رحمت الہی سے مایوس نہ ہو. اور اسی لیے ایک چیز میں کہہ دوں, جو کیا کہتے ہیں, ہے تو روایت فقیہ کے سلسلے میں, لیکن اب یہاں ہم فقیہ تو نہیں ہیں, مگر بہرحال ممبر پر جاتے ہیں اور قوم کے سلسلے میں بات کرتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی گائیڈ لائنز ہیں. اچھا, روایت کہتی ہے کہ امام صادق سلام اللہ علیہ نے پوچھا اپنے کسی صحابی سے کہ بتاؤں فقیہ, واقعاً فقیہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس میں نہیں ہوں, بات فقہا کے لیے ہے, لیکن اگر ذاکر یہ حرکت کرتا ہے تو اس کے لیے گائیڈ لائنز ہے. اچھا, بتاؤں فقیہ اور واقعاً فقیہ کون ہے؟ کون ہے؟ اس نے کہا جی مولا فرمائیے. کہا واقعی فقیہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے گناہ پر جری نہ بنا دے. مطلب وہ ایسا بیان پڑھ دیا کہ صاحب اب تو ہم کو جہنم سے جو ہے وہ جنت میں جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے, ہمارے لیے کیا ہے. بالکل. اور نہ اتنی ٹائٹ بات کرے, اتنا سخت ہو جائے, مایوس ہو جائے کہ پبلک بیچاری اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے صاحب کہ اب تم تو گناہ کر چکے, اب تو معاف ہونا مشکل ہے, اب تو جہنمی میں جائیں گے, اب تو اٹیک ہو جائے بیچارے کو. تو نہ رحمت خدا سے مایوس کرے, نہ اللہ کے گناہ پر جری بنائے, بیچ کا راستہ درمیان میں. اسی لیے بحار الانوار میں روایت ہے, پیغمبر فرماتے ہیں لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ, مومن پرماننٹ مستقل دائما اپنی بدانجامی سے ڈرتا رہتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ لأنه لا يتيقن الوصول الى رضوان اللہ, اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ نشہ جو ہے اس سے بھی ہم کو محفوظ رہنا چاہیے. یہ نہ ہونے پائے کہ ہم سارے احکام اسلامی پر عمل کر رہے ہیں تو اب ہم اپنے جو ہے وہ منہ چاٹتے گزرے کے ساتھ ہم سے بڑا مومن کون ہے کائنات میں. خبردار, یہی غرور انسان کو برباد کر دے گا. اور یہیں پہ میں اپنی مولانا صاحب آپ کو بھی روکنا چاہوں گا اور بات کو یہیں پہ ہم ختم کرنا چاہیں گے کہ ناظرین اکثر ایسا ہوتا ہے, چاہے مسجد کی صفیں ہوں یا فرش عزا, کہ جہاں پہ بہت سے لوگ اکثر کبھی کبھی فیل ہوتا ہے مولانا صاحب کہ ایک انسان صاف ستھرا لباس پہن کے خوبصورت آیا اور اس کے بغل میں آ کر کے اگر ذرا سا کوئی اپنے کپڑے سے ذرا سا میلا ہے تو منہ بناتا ہے,
بالکل ایسا بھاگتا ہے تو یہ بھی ایک نشہ. یہ قرآن میں موجود ہے, اس طرح کی دستور موجود ہے. عبس و تولی پورا جو سورہ نازل ہو گیا ایسے کہ انجا الاعمى. تو یہ آپ نے تو صفائی برتی, آپ تو بڑے جو ہے وہ مومن ہو کے آئے, مسجد میں ایک مومن کو آپ نے ذلیل کر دیا اور خدا کو یہ پسند, اور الٹا ہو گیا, اللہ کو پسند نہیں ہے. بالکل بالکل. اس لیے کہ روایت ایک سیکنڈ آپ کا وقت, ایک سیکنڈ کا, روایت کہتی ہے کہ من اہان ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ, جس نے میرے بندے کی توہین کی اس نے مجھ سے جنگ کی ہے. واہ کیا. تو پھر ایسی بھی صفائی نہ ہو کہ مسجد میں آپ جا کر منہ بنا کر کسی مومن کو ذلیل کر رہے ہیں. صحیح. اپنے تک رہے. اللہ سے ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم اپنے احکام پر عمل کی توفیق دے, اس کے ساتھ کہ تکبر نہ آنے پائے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی ہی اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو خدا نے آپ کو نوازا ہے, آپ اسے خوبصورت ڈریس دلا دیجئے. صحیح بات ہے, صحیح بات. چلیے ناظرین, اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ ہم یہیں ختم کرتے ہیں, اور امید نہیں بلکہ یقین کرتے ہیں کہ واقعی 10-15 جو حدیثیں اور جو قرآن کی آیتیں جو آپ تک پہنچی ہے اس پروگرام کے ذریعے, اس کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں, یاد کر لیں اور اس پہ عمل کریں تو پھر مزہ آئے گا واقعی. اور انشاءاللہ اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا اب یہیں سے ہم پھر سے جوڑنا شروع کریں گے, اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا. تو آپ دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت. خدا حافظ. قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون, نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخفى.